چیئرمین پنجاب گروپ آف کالجز میاں عامر محمود سیمینار سے خطاب کر رہے ہیں۔ اکٹھا کرنے کا کام لیتے رہے اور وہاں سے اس ملک نے شروع کیا۔ ہمیں جو شیئر انڈیا سے ملنا تھا ہمارے ایسٹس کا، ہمارے کیش کا، وہ بھی نہیں ملا۔ اس کے باوجود ہم نے 1948 میں ایک جنگ بھی لڑ لی اور آج کچھ تھوڑا بہت کشمیر جو ہمارے پاس ہے، اس کے باوجود ہم نے 1948 میں ایک جنگ بھی لڑ لی اور آج کچھ تھوڑا بہت کشمیر جو ہمارے پاس ہے، جس میں بہت بڑا علاقہ گلگت بلتستان کا بھی ہے، وہ ہم نے لڑائی میں بھی جیت لیا اور اس ملک کو یہاں تک پہنچا بھی دیا کہ ایک دور میں پاکستان اس خطے کا سب سے تیزی سے ترقی کرتا ہوا ملک بھی تھا، لیکن انفارچونیٹلی ہم اسے برقرار نہیں رکھ سکے اور آج ہمارا ملک اس خطے میں سب سے زیادہ کم ترقی کرنے والا ملک ہے۔ قرضوں کے بوجھ کے نیچے ہم دب چکے ہیں اور کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔ اگر ہم کسی بھی جو ہم یہاں پہ ڈسکشن کریں گے، لیٹ می کلیئر کہ وہ کوئی پولیٹیکل ڈسکشن نہیں ہوگی، کسی پارٹی کی فیور یا مخالفت میں بھی نہیں ہوگی، ہم پیورلی ایکڈیمک ڈسکشن کریں گے اور میں کوشش کروں گا میں اختصار کے ساتھ آپ سے بات کروں اور پھر اس کے بعد آپ کے کوسچن آنسرز کی صورت میں ہم اس کو انٹریکٹیو سیشن بنائیں اور جس پوائنٹ کو آپ زیادہ جس پہ آپ بات کرنا چاہیں گے، جو آپ کا کوسچن ہوگا، اس کو ہم زیادہ الیبریٹ کر لیں گے انشاءاللہ۔ ہم نے بات شروع کی ایک ترقی کرتا ہوا ملک، ایک آگے بڑھتا ہوا ملک، ہم اس کی ترقی کو برقرار نہیں رکھ سکے، خاص طور پہ جو ہماری جنریشن ہے اس نے شاید سب سے زیادہ فیل کیا ہے اس ملک کو۔ اس کی وجہ کیا ہوئی، کیوں ہم آگے نہیں بڑھ سکے؟ ایسے شعبے، ایسے ڈپارٹمنٹ جس میں ہمیں ترقی کرنی چاہیے تھی، اس میں سب سے پہلے جو ڈپارٹمنٹ کسی کی میں بات کروں تو وہ ایجوکیشن تھا۔ ہمیں سب سے زیادہ ضرورت تھی کہ ہم اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، ہم اپنی لٹریسی کو 100% پہ لے کے جاتے ہیں۔ انفارچونیٹلی یہ ہو نہیں سکا۔ آج حالت کیا ہے کہ پاکستان میں 25 ملین بچے ہیں جو اسکول سے باہر ہیں اور یہ تعداد دنیا میں سب سے زیادہ ہے۔ دنیا میں کوئی اور ملک ایسا نہیں ہے جس کے 2.5 کروڑ بچے جن کو اسکول میں ہونا چاہیے وہ اسکول سے باہر ہیں، اور اس سے زیادہ انفارچونیٹ بات یہ ہے کہ یہ تعداد ہر سال بڑھ رہی ہے۔ ہم نے ابھی تک کوئی پلاننگ نہیں کی کہ ہم اس کو کم کرنے کی کوشش کریں اور یہ کس طرح سے ہم کم کریں گے، یہ ابھی تک ہم نے سوچا نہیں ہے۔ ایک ملک جو جیسے ہمارا ملک ہے، یہ ایک فیڈریشن ہے۔ دنیا میں مختلف طرح کی حکومتیں بنتی ہیں، ملکوں کو چلایا جاتا ہے، فیڈریشنز ہیں، کنفیڈریشنز ہیں اور کچھ طریقے سے بھی ہیں، بٹ ہم فیڈریشن میں چل رہے ہیں اور دنیا کی ایک واحد فیڈریشن ہے جس کا ایک فیڈریٹنگ یونٹ باقی 3 سے ملا کے بھی بڑا ہے۔ I am talking about Punjab, which is 52% of Pakistan. اور یہ ایک صرف پنجاب کی بات نہیں ہے، ہم نے اپنے صوبوں کو اتنا لاب سائڈڈ بنایا ہے کہ ایک طرف ایک صوبہ ہے جو پاپولیشن میں باقی تینوں کو ملا کے ان سے بڑا ہے، اور پھر ایک بلوچستان ہے جو تقریباً 350 اسکوائر کلومیٹر پہ ہے، آلموسٹ ہاف آف پاکستان ہے اور اس کی آبادی 1.5 کروڑ ہے۔ کراچی کی آبادی سے شاید آدھی آبادی ہے اور رقبہ اتنا بڑا ہے کہ گورنمنٹ کے لیے ممکن ہی نہیں ہوتا کہ وہ پورے صوبے کو کوئٹہ میں بیٹھ کے کنٹرول کر سکے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ اس کو ہم نے آج تک اے اور بی ایریاز میں تقسیم کر کے رکھا ہوا ہے۔ کہاں پولیس کی جورسڈکشن ختم ہوتی ہے، کہاں سے رینجرز اور فوج کی جورسڈکشن شروع ہوتی ہے۔ تو اتنے بڑے ایریا کو ہم کنٹرول ہی آج تک نہیں کر سکے۔
یہ ہمارے یہ 2 کی میں نے آپ کو بات بتا دی. باقی 2 صوبے بھی اگر ان کی ہم ڈیٹیل میں جائیں گے آگے ہم ان پہ بات کریں گے تو آپ دیکھیں گے کسی کی بھی جو کارکردگی ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہوگی. بیسیکلی کوئی بھی ملک جو آپ پولیٹیکل سائنس کی کوئی بھی کتاب اٹھا کے دیکھیں گے تو کوئی ملک یا کوئی اسٹیٹ جب بنتی ہے تو اس کے 7 بیسک فرض ہیں جو اس کے اپنے سٹیزنز کے ٹورڈز اس کے فرض بنتے ہیں. اس میں سب سے پہلے از اے پبلک ویلفیئر. جو بھی ملک بنے گا وہ پبلک ویلفیئر کے لیے کام کرے گا تو وہ ملک ہوگا اور اس میں لوگ رہیں گے اور وہ اس ملک سے پیار کریں گے اور اسے اپنا ملک سمجھیں گے. دوسری بڑی چیز از اے مینٹیننس آف لا اینڈ آرڈر ہے. جو بھی ملک ہے اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے شہریوں کے درمیان لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرے. سوشل ویلفیئر, اکنامک ویلفیئر, اسٹیبلشمنٹ آف جسٹس, انصاف ملنا چاہیے. ہر ملک کے شہریوں کی توقع اپنے ملک سے یہی ہوتی ہے کہ کہیں وہ کسی ڈسپیوٹ میں اگر چلا جائے گا تو اسے انصاف ملے گا. پولیٹیکل ویلفیئر ہے اور اپنے ملک کی سرحدوں کی حفاظت ہے. ایک ملک اس لیے بنتا ہے, ایک اسٹیٹ اس لیے بھی بنتی ہے کہ جو لوگ اس میں رہتے ہیں اگر کوئی دوسرا ملک اس پہ حملہ آور ہوگا تو وہ اس کی سرحدوں کی حفاظت کرے گا. یہ 7 ایسی چیزیں ہیں جو لوگ ملک سے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں اور اس میں اگر آپ ایک نقطے پہ آئیں تو وہ پبلک ویلفیئر ہے. سب سے فورموسٹ چیز جو آپ ملک سے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں وہ پبلک ویلفیئر ہے. ہم نے ابھی تک کیا کیا ہے ہمارے ملک کے میں اگر میں بات کروں, ورلڈ بینک نے ایک رپورٹ شائع کی مارچ 2019 میں جس کا ٹائٹل انہوں نے رکھا پاکستان ایٹ 100 کہ 2047 میں جب پاکستان 100 سال کا ہوگا تو ایسی کون سی رکاوٹیں ہیں جو اس ملک کو آگے بڑھنے سے روک رہی ہوں گی. اور یہ ملک اگر ایک مڈل انکم یا ہائی انکم کنٹری بننا چاہتا ہے تو کون سی رکاوٹیں ہیں جو اس ملک کے سامنے ہیں جن کو دور کیے بغیر یہ ملک ترقی نہیں کر سکے گا. اس میں سب سے پہلی چیز جس کا ذکر انہوں نے اپنی رپورٹ میں کیا وہ ریجنل انیکویلٹیز ہیں. وہ ہم ہر جگہ پہ دیکھ سکتے ہیں, وہ ہم ہر صوبے میں دیکھ سکتے ہیں, وہ ہم اگر ملک کے لیول پہ دیکھیں تو مختلف صوبوں کو دیکھ سکتے ہیں. تو ریجنل انیکویلٹیز کو سب سے پہلے اور سب سے فورموسٹ کہا گیا کہ اس کو اگر ہم دور نہیں کرتے تو ہم ترقی نہیں کر سکیں گے, ایون 2047 تک بھی نہیں کر سکیں گے. ویک انسٹیٹیوشنز, پاکستان میں انسٹیٹیوشنز ویک ہو چکے ہیں اور ویک انسٹیٹیوشنز کا ڈائریکٹ افیکٹ آتا ہے کہ وہاں پہ کرپشن پھیلتی ہے. لوگ طاقتور ہوتے ہیں اور انسٹیٹیوشنز ویک. طاقتور کے ہاتھ میں, طاقتور انڈیویجولز کے ہاتھ میں ملک کا نظام ہے اور اگر یہ جاری رہے گا تو کینشپ کے اوپر لوگ پروموٹ ہوں گے, کرپشن جاری رہے گی اور ملک ترقی نہیں کر سکے گا. لیک آف ڈیولیوشن ہے. ہم نے کبھی بھی پاور کو, طاقت کو, فنڈز کو نیچے تک, عام آدمی تک پہنچنے نہیں دیا. راجیو گاندھی جو پرائم منسٹر تھے انڈیا کے, انہوں نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ اگر میں 1 روپیہ ڈیولپمنٹ کے لیے بھیجتا ہوں تو اصل میں اس پروجیکٹ تک صرف 25 پیسے پہنچتے ہیں اور ہماری حالت کچھ اس سے زیادہ اچھی نہیں ہے. تو جب تک ڈیولیوشن آف پاور نہیں ہوتی, جب تک لوکل گورنمنٹ آپ کی مضبوط نہیں ہوتی, تب تک بھی ترقی ہمارا صرف ایک خواب ہو سکتی ہے. اگر آپ آج ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں جس میں 4 صوبے ہیں اینڈ وی آر 5th لارجسٹ کنٹری ان دا ورلڈ. اگر پاپولیشن وائز دیکھیں 5واں بڑا ملک ہے ہم. باقی جو ملک ہیں جو ہم سے, اگر میں 10 بڑے ملکوں کی بات کروں تو اس میں سب سے پہلے چائنا یا انڈیا آتا ہے. تھوڑا بہت آبادی کا فرق رہتا ہے ان کا.
تو چائنا سے اگر ہم شروع کریں 1.3 بلین کی پاپولیشن ہے ان کی. میرے پاس جو ڈیٹا ہے وہ 2023 کا ہے, اور 1.3 بلین کی پاپولیشن کے اوپر they have 31 provinces. India, they started in 1947 with 9 states. Now they have 39 states. ہر 5 سے 10 سال کے بعد آپ دیکھیں ان کی نئی اسٹیٹس بنتی ہیں. اپنی ضرورت کے مطابق وہ نئے صوبے نئی اسٹیٹس بناتے ہیں, اور آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں گا کہ جب وہ نئی اسٹیٹس بناتے ہیں تو اس کا